فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ فرمایا شبابک قبل حرامک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اپنے اوپر فقیری اور تنگ دستی آنے سے پہلے اپنا غنی ہونا، صاحب دولت ہونا، اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، کسی کام پڑنے سے پہلے اپنے فرصت کے لمحات کو بھی غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اس مختصر سے وقت میں ہماری گفتگو کا عنوان مریض کی عیادت اور اس کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ آپ نے آیت کریمہ سماعت فرمائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اذا مرضت فہو یشفینی، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین، وہی ذات ہے جو مجھے شفا عطا فرماتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں وجود بخشا اور اس کی کچھ جسمانی ضروریات رکھی ہیں، کچھ اس کی روحانی ضروریات رکھی ہیں۔ اس روحانی ضروریات اور غذاؤں کو پورا کرنے کے لیے ہر مومن مسلمان آدمی نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تلاوت آیات کرتا ہے۔ جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی غذائیں حاصل کرتا ہے تاکہ اس کی جسم کی نشو و نما جو ہے وہ جسمانی حیثیت سے ہو سکے۔ اب جہاں پہ اپنی صحت اور جسمانی نشو و نما کو انسان برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بسا اوقات اس کی طبع کے عدم موافق اس کے جسم کو بیماری بھی لاحق ہوتی ہے، اور وہ بیماری بسا اوقات اس کے جسم کے بیرونی اعضاء پہ بھی ہو سکتی ہے، بسا اوقات اس کے جسم کے اندرونی اعضاء پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک انسان کی فزیک ہے، ایک جسم ہے، اس پر صحت اور بیماری کے وقتاً فوقتاً مختلف آثار طاری رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک بنیاد بتائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست،
مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، آپ صحابی کو سکھا رہے ہیں کہ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملیں تو اس کو سلام کہو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ آپ کو کسی چیز کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرتا ہے، مشورہ طلب کرتا ہے تو خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو اچھا مشورہ دو۔ چوتھی بات، وَإِذَا عَطَسَ، چھینک لیتا ہے، فَحَمِدَ اللَّهُ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، فَشَمِّتْهُ، تو آپ اس کا جواب دیں۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، پانچویں بات، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پیروی کرو، اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ 6 حقوق بتائیں۔ ہم نے اس میں صرف ایک کی بات کرنی ہے، مریض کے حوالے سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آتا ہے اور آگے پوچھتا ہے کہ اے اماں جان، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کی قدروں کو پہچانوں، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کروں، اس کی نعمتوں کا قدردان ہوں، تو کیا کروں؟ سیدہ فرماتی ہیں آپ بیماروں کی عیادت کریں، آپ کو صحت کی قیمت کا پتہ چل سکے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو، حضرت عبداللہ خود فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، میرے کندھے سے پکڑا اور مجھے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کہ ایک اجنبی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ خذ من صحتک لسقمک، اپنی بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، جسمانی لحاظ سے ہمارے اعضاء کام بھی کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں اچھے طریقے سے فنکشنل ہیں۔ ہمارے سامنے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو چلنے میں پرابلم ہے، ہاتھ اٹھانے میں پرابلم ہے، اور بسا لوگ ایسی بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ کی نعمتیں مستفید نہیں ہو سکتے، کھا نہیں سکتے، زبان ذائقہ نہیں لیتی۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ صحت کو غنیمت اسی وقت تک ہی ہم سمجھیں گے جب اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے رہیں گے، اس کی عبادات کو بجا لاتے رہیں گے۔ اور اس کی عبادت کرنے کا احسن طریقہ یہی ہے کہ نمازوں کا وقت ہو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ مالی معاملات کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا اپنا وقت ہوا چاہتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ناداروں کو، فقیروں کو، تنگ دستوں کو دیکھا جائے تو ان کی مدد صدقات کی صورت میں کی جائے، تو تب اندازہ ہوتا ہے ہم اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی کر رہے ہیں۔ اب حضرات دی وقار آپ دیکھیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابی کو اس طرح نصیحت کی، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ فرمایا شبابک قبل حرامک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اپنے اوپر فقیری اور تنگ دستی آنے سے پہلے اپنا غنی ہونا، صاحب دولت ہونا، اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، کسی کام پڑنے سے پہلے اپنے فرصت کے لمحات کو بھی غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں 3 کاموں کی ترغیب دی، حکم دیا۔ فرمایا اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وعود المریض، مریضوں کی عیادت کیا کرو، وفک العانی، اور غلاموں کو آزاد کیا کرو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، مریضوں کی عیادت کرنا، غلاموں کو آزادی دلانا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ مریض کی عیادت کرنا، ایک بات ہم نے سمجھ لی پہلی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر حق قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے حکم دیا ہے مریض کی عیادت کیا کرو، مریض کی عیادت کیا کرو۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابی رسول جب کوئی بات کرتے ہیں تو یقینی بات ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ پہ حکم دیا ہوتا ہے، کبھی ان کے سامنے تذکرہ کیا ہوتا ہے، کبھی ان کے سامنے وہ عمل کیا ہوتا ہے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی من عاد مریضا، کوئی شخص مریض کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے، نادا مناد فی السماء، ایک منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے۔ کیسا پیارا اعلان کرتا ہے؟ کہتا ہے طبت، تو خوش و خرم رہ، وطاب ممشاک، وطاب ممشاک، تیرا آنا جانا بھی خوش و خرم ہونے کا باعث بنے۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا آپ نے بڑا قدم رنجا فرمایا ہے، آپ کا آنا باعث برکت ہو، آپ کا چلنا باعث برکت ہو۔ یہ تو ہماری زبانی ہے، پتہ نہیں وہ دعا کس طرح قبول ہونی ہے، اس کا درجہ کیا ہونا ہے۔ آپ تصور کریں کہ جب اللہ کا فرشتہ آسمان پہ اعلان کرتا ہوگا تو اس دعا کو شرف قبولیت سے کس طرح نہیں نوازا جائے گا۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، اور تو اپنے بھائی کی مرض کی عیادت کے لیے نکلا ہے۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں مقام عطا فرمائے۔ یہ دعا اللہ کا فرشتہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اس شخص کے لیے جو شخص مریض کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا من عاد مریضا غدوۃ، جو شخص، اب آپ دیکھیں انسان کے سامنے 2 اوقات ہوتے ہیں، صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے۔ اب شام کو عیادت کرتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ حتی یصبح، جب تک صبح نہیں کر لیتا، شام کو عیادت کی تھی، ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہے ہیں کہ اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے۔ اور حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، جاتے جاتے کوشش کی اور دھیان میں آیا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کر جاؤں جاتا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک شام نہیں ہو جاتی 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر رہتے ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس نے اپنے بھائی کی عیادت کے لیے زیارت کی ہے۔ 4 حدیثیں سن لی آپ نے، 5ویں حدیث سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، جب کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی
عیادت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لم یزل فی مخرمۃ الجنہ، جب تک وہ اس عمل میں مصروف رہتا ہے، لوٹ کے گھر اپنی ضرورت تک نہیں پہنچتا، وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے جس طرح کہ وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے۔ لم یزل فی مخرمۃ الجنہ، وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے۔ اور آپ نے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح کو بھی شام کو بھی۔ بندہ ایک عادت بنا لیتا ہے کہ میں نے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننا ہے، اس کے خاندان میں، اس کے گلی محلے میں اور دیگر جگہ پر۔ کئی جگہ پہ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی صرف عیادت کرنے کے لیے بندہ چلا جائے تو اللہ کے فرشتوں کی 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور آپ نے اضافی طور پہ فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں ایک مستقل باغ بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم فلاں شخص کی عیادت کریں، اس کا تو ہمارے ساتھ بولنا ہی اچھا نہیں ہے، وہ تو ہمارے ساتھ اچھا ہی نہیں بولتا ہی نہیں ٹھیک۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان غلاما لیہودی کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودیوں کا ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ کچھ دن ہو گئے نہیں آیا، آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آتا، کہتے بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو آؤ چلیں اس کے گھر عیادت کرنے چلیں۔ عیادت کرنے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کہتا ہے اطیع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی میت لے چلو، یہ پہلے تو یہودی تھا، اب ہمارے کہنے پہ مسلمان ہو گیا، اب ہم اس کو اپنے طریقے کے مطابق جنازہ پڑھا کے دفن کریں گے۔ یہ یہودیوں کا بچہ تھا۔ اور میرے بھائیوں، جب مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو بڑی اہم بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عدتم مریضا، جب تم مریض کی عیادت کرو فقولوا خیرا، اچھے کلمات کہا کرو، خیر کے کلمات کہا کرو، بھلائی والے کلمات کہا کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون بما تقولون، تمہاری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، لہذا وہ کلمات نکالا کرو، فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے، مریض کو شفا مل جائے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں، آپ بھی ملتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنے جائیں گے، جا کے اس کو مزید ڈرا کے آ جائیں گے، آپ کو یہ بیماری ہے؟ وہ ہاں ہماری فیملی میں بھی تھا، وہ بندہ مر گیا تھا، اب اس کو اور ڈرا کے آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ جب بھی آپ جائیں اس کے لیے خیر کے کلمات بول کر آئیں۔ آپ کے خیر کے کلمات جو ہیں میرے بھائیوں، وہ کیا ہیں؟ اگلے کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنیں گے، فرشتوں کی آمین شامل ہوگی، انشاءاللہ اس کو جلدی شفا بھی مل جائے گی۔ مومن کی تو مثال ہی بڑی عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر لحاظ سے اجر ملتا ہے، حتی الشوک، حتیٰ کہ کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے، اس چبھنے کے عوض بھی اللہ اس کے لیے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عادنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وجع كانت بعینی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں کی عیادت کرنے جاتے تھے؟
ہم گھر میں بیٹھتے سوچتے رہتے یار کون سا بندہ کس کی عیادت کرنی ہے، وہ کہتے فلاں بندہ، کیا ہوا ہے اس کو، کہتے جی اس کو وہ ٹائیفائڈ بیماری ہوگی، فلاں بیماری، وہ خیر ہے اس کو اس نے کون سا مر جانا ہے۔ یہ ہم کلمات کہتے ہیں، اور پھر کر لیں گے عیادت۔ صحابی بیان کرتے ہیں عادنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وجع کانت بعینی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے آنکھوں کی بیماری تھی، آنکھ میں درد ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صرف اس بیماری کی عیادت کرنے بھی میرے پاس آ گئے۔ اور سنن ابی داؤد کی دوسری حدیث، عیادت کرنی ہے، عیادت تو مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، ثواب لینا ہے، 70,000 فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں، اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ سمجھنا ہے مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ جب مریض کی عیادت کریں گے لم یزل فی مخرمۃ الجنہ، کہ جب تک عیادت والی کیفیت میں رہیں گے ہمیں ایسے سمجھے جس طرح جنت کے باغ میں ہوتے ہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں، اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگوا دیا، حضرت سعد بن معاذ کو وہاں پہ ٹھہرایا، حدیث کے الفاظ ہیں لِيَعُودَهُ مِن قَرِيبٍ، تاکہ لوگ قریب سے جلد ان کی عیادت کر سکیں اور اجر و ثواب کا مستحق ہو سکے۔ مسجد نبوی میں حضرت سعد کا خیمہ لگوا دیا تاکہ ان کی قریب سے عیادت ہو سکے۔ اور آپ ساتھ دعا کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں یار یہ اس کی مرض ہے، اس نے کون سا بچنا ہے، یا اس کی ہلکی سی مرض ہے، کچھ نہیں ہونا اس کو، اللہ رحم کرے چاہے اسی مرض میں اس کی وفات ہو جائے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہم اشفی عبدک سعدا، اے اللہ اپنے بندے سعد کو شفا عطا فرما، ینکأ لک عدوا، یہ سعد شفا یاب ہوگا، اللہ تیرے دشمن کو، تیرے دین کے دشمن کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، یعنی اس کو تباہ و برباد کرے گا، قتل کرے گا، تیرے دین کی سربلندی کرے گا۔ او یمشی الی جنازۃ، یہ صحت یاب ہوگا، جنازوں میں لوگوں میں جائے گا، شریک ہوگا، بڑے بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اللہ اس بندے کو شفا عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے، ایک تو یہ بات آپ نے سماعت فرمائی کہ اس کے لیے جو آپ کو توقع ہے، آپ کسی عالم دین کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس عالم دین کو صحت عطا فرما، تیرے رب کا قرآن لوگوں کو سنائے، تیرے نبی کا فرمان لوگوں تک پہنچائے۔ آپ کسی تاجر کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو صحت دے، اس کے مال میں برکت دے، یہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، ہر شخص دین کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، ہم اس کے لیے ہاتھ تو اٹھائیں، اس کے لیے خیر خواہی کے کلمات تو ادا کریں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تکلیف تھی، ایک حدیث میں آتا ہے پیٹ کی تکلیف تھی، ایک حدیث میں آتا ہے اس کو آنکھ کی تکلیف تھی۔ آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیماری انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ تیسری دعا سنی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2581 نمبر حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں اشتکیت یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی درد ہے، کوئی شکایت ہے، جسمانی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبریل امین آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے ہی سکھا کے بھیجا تھا نا، آ کے 5 کلمات کے ساتھ آپ کو دم کیا، کہنے لگے بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ حضرت جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث آپ نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کے پاس جا کر جس جگہ پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، میں اپنے رب عظیم ذات سے سوال کرتا ہوں، اس ذات سے رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا ہر بیماری سے، جو بھی تکلیف آپ کو ہے۔ 7 مرتبہ دعا پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو ضرور شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ نے سن لی، مریض کے پاس جائیں اچھا کلمہ کہیں، مریض کے پاس جائیں دعا دیں، مریض کے پاس جائیں تھوڑا وقت بیٹھیں، اس کے لیے تنگی کا سما نہ ہو، جتنا کم وقت بیٹھیں ساتھ دعائیں دیں، دعائیں دے کے سنت پہ عمل کر کے آ جائیں جو باتیں آپ نے سنی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی مریض چاہے وہ اپنے آخری سانسیں لے رہا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس مریض کی اس کیفیت میں جان نکل جائے، بڑی اعلیٰ مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت نہیں ملتی، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے کہ جس کی قسمت میں لکھ دی گی وہ کیسے۔ صحیح بخاری کی اسی آیت کے تحت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابی بیان کرتے ہیں، لما حضرت ابا طالب الوفات، آپ کے چچا ابو طالب کو جب وفات کا وقت آیا ہے، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ومعہ عبداللہ بن امیہ و ابو جہل، ابو طالب کے پاس عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عم، چچا جان، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، آپ نے میری بڑی دین کے حوالے سے مدد کی ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس اس کلمے کی بنا پہ جھگڑا کر لوں گا، کلمہ پڑھ لیجئے۔
اور صحابی بیان کرتے ہیں پاس دونوں سردار بیٹھے تھے، وہ ساتھ ساتھ آر دلاتے رہے، اپنے بھتیجے کے دین پہ جاؤ گے یا اپنے باپ دادا کے دین پہ جاؤ گے؟ وہ آخری کلمہ میں جو اس کی زبان سے نکلا یا جو اس نے فیصلہ کیا، وَهُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وہ اللہ کے نبی کے دین پہ ان کی وفات نہیں ہوئی، اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی وفات ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حربہ تھا۔ کسی مریض کے پاس جائیں، ہمیشہ اس کو خیر پہ لگائیں، اس کو ذکر و اذکار پہ لگائیں، اس کے لیے اچھے کلمات۔ بسا مریض اپنی بیماری کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ایسے بیچارے نا امید ہوتے، کہتے میں نہیں بچنا۔ آپ اس کو کہیں کیوں نہیں بچنا؟ میرے رب کی اتنی رحمت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے۔ پہلی تو بات آپ ذہن سے نکال دیں، آپ تکلیف میں مبتلا کارت جا رہے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کے گناہ جڑ رہے ہیں، آپ کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے۔ اور جب تک آپ بستر پہ موجود ہیں یہ اذکار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کی ساتھ بلندی بھی کرتا رہے گا، استغفار بھی ہوتا رہے گا۔ یہ کام میرے بھائیوں کرنے چاہیے، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔